السلام علیکم جی. اب میں مخاطب ہوں یو کے میں شیخ ذکی صاحب اور ان کی فیملی سے، جو کہ ماشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں پاکستان وہ ٹور کر رہے ہیں. وہاں بھی وہ بزنس کرتے ہیں، یہاں بھی ان کا بزنس ہے. تو وہ چاہ رہے تھے جی حضوری بیٹھک انہوں نے وزٹ کرنا ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل پوچھنا چاہ رہے تھے. بتانے کو تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جب ہم نے اس حضوری بیٹھک جو ہے اس کی چینل کی بنیاد رکھی تھی، تو وہ ہم نے اپنی بیس سے رکھی تھی. جو آپ کریں نا، آپ کی بیس کیا تھی اس کی، وہ ہم نے بیس سے ہی رکھی تھی، یعنی کہ اپنے بزرگوں سے. ان کے ہم نے آپ کو سارے مزار بھی دکھائے، ایک ایک آپ کو قبر پہ جا کے اس کی ڈیٹیل بھی بتائی اور سب کچھ بتایا. لیکن یہ تقریباً ہو گیا سال سے زیادہ ہو گیا اس کو. تو میں بھی اس وقت آپ سبسکرائب آپ نے نہ کیا ہو تو آپ کے ذہن نہیں گزرا. لیکن یہ انیشل جو ہم نے اپنا چینل شروع کیا تھا نا، تو ہم نے بیس ہی ان کو حضوری اپنے درباروں کو بنایا تھا اور ان کو لے کے ہم آگے چلے تھے. لیکن کیونکہ آپ نے پوچھا تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب جو حضوری جو بیٹھک ہے نا، اس کی بنیاد اب نہیں پڑی. اس کی بنیاد کو پڑے ہوئے تقریباً 500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اور یہ بنیاد اس وقت کے دور کے 4 ولی اللہ تھے ہمارے بزرگ، ہماری فیملی کے، جن کی نسل سے میں بھی چلتا آ رہا ہوں، اور جن کو حضوری کا لقب ملا. حضوری کا لقب کیا ہوتا ہے یہ بعد میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. اور اگر آپ یو کے میں بیٹھے ہیں، اگر آپ وہاں سے ہسٹری اٹھا لیں، پورے ورلڈ کی اٹھا لیں، تو یہ جو میں 4 آپ کو ولی اللہ بتانے لگا ہوں جن کو حضوری کا خطاب ملا ہے، اگر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کریں گے نا، تو آپ کو 5واں حضوری نہیں ملے گا، کیونکہ ہے ہی نہیں. اب یہاں میں جو بات میں نے بعد میں بتانی تھی وہ میں آپ کو ذرا پہلے بتاتا جاؤں، یا اس کو بعد میں آپ کو بتاؤں گا، ذرا آپ کو اچھے طریقے سے پتہ لگ جائے گی. اچھا، اب سب سے پہلے میں نے بتایا 40 ولی اللہ. سب سے پہلے تھے حضرت سید محمود حضوری رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد ان کے برخوردار تھے حضرت سید شاہ نور حضوری. دیکھیں ساتھ اینڈ پہ حضوری لگ رہا ہے کیونکہ یہ لقب ہے. تھرڈ پہ تھے حضرت سید جان محمد حضوری. اور فورتھ پہ ان کے صاحبزادے تھے حضرت سید سرور الدین حضوری. اب یہ ساروں کو کے آگے لگا حضوری. اب 4 سلسلوں تک تو یہ حضوری چلتا رہا. لیکن اس کے بعد جو پوج آئی نا، یعنی مجھ تک ابھی تک جتنی وہاں سے لے کے 500 سال ان کے بعد جو اب تک پوج آئی، کسی کے ساتھ حضوری نہیں لگا. اب اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ان ولی اللہ نے تو بہت محنت کی، لیکن اس کے بعد جو جنریشن آئی تو ان سے وہ اتنی محنت نہیں ہو سکی کہ ان کو یہ لقب مل سکے. اب یہ حضوری کیا ہے؟ اور یہ میں نے کہا نا کہ صرف ان 4 کو لگا، آگے اس کے بعد نہیں لگا. حضوری اس کو کہتے ہیں. اور یہ جو ہمارے 4 ولی اللہ تھے یہ حضوری تھے، اور ان کا یہ تھا کہ جو ہی ان کے پاس کوئی مرید آتا تھا، ان کی بیعت کرتا تھا، تو اس کو اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہو جاتی تھی. اسی رات، اگلے دن نہیں، اسی رات. اب مجھے آپ بتائیں، یہ مختلف سربراہ ملک ممالک کے جاتے ہیں، ان کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ بہت بڑی بات ہے. پھر ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی ان کے لیے کھلا رہتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اندر جاتی ہیں اور دعا مانگتی ہیں. کہاں بیٹھ کے مانگتے ہیں؟ 4 پردوں کے پیچھے بیٹھ کے مانگتے ہیں. لیکن بڑی سعادت کی بات ہے وہاں اس میں انٹر ہونا. لیکن میں اپنے جو نسل، اپنے جو بڑوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تو وہ تھے کہ آپ بندہ آتا تھا تو اسی رات وسلم اس کو اپنی ریئل بشارت دے دیتے تھے. تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو کمپیریزن کر رہا تھا. اب جب لوگ مرید ہمارے پاس آتے ہیں نا وہاں مزار پہ، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ہم ان کی وجہ سے بیٹھے ہیں، تو تم جا کے ان سے دعا کرو. تو یہ نہیں کہ تم ان سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعائیں پوری کر کے تمہیں اسی وقت سب کچھ دے دیں گے، نہیں.
تم ان سے دعا کرو اور وہ آگے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تمہیں لے کے دیں گے، کیونکہ بندہ یا ہمارے جو بزرگ ہم وسیلہ بنتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، جو جتنی بھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، شہرت، عزت، دولت وغیرہ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ ہیں نا، میں ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ اب میں ان کو کیوں کہتا ہوں جا کے دربار میں دعا مانگو اور تمہاری دعا جلد قبول ہوگی؟ اب آپ کہیں گے کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی دعا جلد قبول ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر کے بہت ڈیلے کر دیں اس کی دعا۔ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے ایک، اور ان کا نام تھا ہمارے محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کے آگے چار محبوب تھے، جو کہ یہ چاروں کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں ولی اللہ کے: حضرت سید محمود حضوری، حضرت سید ان کے برخوردار حضرت سید شاہ نور حضوری، ان کے برخوردار حضرت سید جان محمد حضوری، اور ان کے برخوردار حضرت سید سرور الدین۔ یہ چار حضوری تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی کسی بات کو رد نہیں کرتے، ایک سیکنڈ سے پہلے ان کے منہ سے نکلتا ہے تو پوری کر دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے محبوب کی بات کو پورا کر دیتے ہیں تو وہ اپنے محبوب کے محبوبوں کی بات کیوں نہیں سنیں گے، جو کہ صرف دنیا میں ہیں ہی چار۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہاں جا کے دعا کیا کریں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے دینا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آپ کو لے کے دینا ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا اس کو آپ کو تھوڑا سا اور تھوڑا سا بتاتا ہوں، تھوڑا ریفرنس دے کے تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اب جو حضرت سید محمود حضوری تھے نا، ان کا وصال ہوا تھا 1535 میں، اور اس وقت مغل دور تھا نصیر الدین ہمایوں کا، اور مرزا کامران جو تھے وہ اس وقت لاہور کے گورنر تھے۔ اس کے بعد سید شاہ نور حضوری کا دور آیا، انہوں نے بھی لوگوں کی بڑی خدمت کی، بہت ہی مریدین ہوئے۔ انہوں نے 1588 میں انہوں نے انتقال کیا۔ اس وقت دور تھا جلال الدین اکبر کا۔ اس کے بعد ان کے برخوردار کا دور آیا حضرت سید جام محمد حضوری، جو کہ بہت ہی سخت قسم کے بزرگ کہا جا سکتا ہے، جلالی قسم کے بزرگ کہا سکتے ہیں۔ یعنی ان کے گنبد کے اوپر سے چڑیا بھی گزرتی تھی تو گر جاتی تھی، یہ اتنے جلالی ہوتے تھے۔ بعد میں پھر یہ آستہ سا ان کو ریلیکس کیا ان کے بڑوں نے۔ حضرت سید جامع حضوری صاحب نے بہت خدمت کی، انگریزوں سے ان کو سر کا خطاب بھی ملا، ان کو کچھ مہریں بھی ملی، جو کہ جب انگریز پاکستان چھوڑ کے جانے لگے اس کو تو وہ ساتھ لے گئے۔ اور آج بھی اگر آپ یو کے میں ہوتے ہیں، اگر آپ اپنے میوزیم میں جا کے دیکھیں تو وہاں حضرت سید جام محمد حضوری صاحب کی مہریں پڑی ہوں گی، اور ساتھ ریفرنس پہ لکھا ہوگا کہ اورنگزیب بادشاہ، یہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں اس میں میوزیم میں۔ اور حضرت سید جام محمد حضوری صاحب انہوں نے 1654 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت دور تھا مغل تھا، یہ بادشاہ تھا شاہ جہاں۔ اب اس کے بعد ظاہرہ ان کے جانشین ان کے بیٹے تھے حضرت سید سرور الدین حضوری صاحب، وہ تشریف فرما ہو گئے اب اپنی گدی پہ۔ بزرگوں کی انہوں نے بھی لوگوں کی بے انتہا خدمت کی، اور انہوں نے وفات پائی 1699 میں 1689، اور اس وقت دور چل رہا تھا اورنگزیب بادشاہ کا۔ اور یہ جو مزار تھے نا حضرت جامع حضوری کا، یہ اورنگزیب بادشاہ نے ہی بنوایا تھا، اور ساتھ اس نے ساتھ ہی، اگر آپ جب آج تشریف لائیں گے پاکستان تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی تھی، وہ بھی اورنگزیب کی بنی ہوئی مسجد ہے، اور اس کو میں نے اپنے لکھا ہے کہ اس کو ایک اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس میں اس بادشاہ نے عصر کی نماز بھی پڑھی ہوئی ہے، یہ اس کو اعزاز حاصل ہے ہماری مسجد کو۔ اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کر دیا، لیکن یہ میں نے آپ نہیں بتایا کہ حضوری بیٹھک ہے کہاں۔ جب آپ نے تو کہا تھا نا کہ آپ کراچی پہلے آئیں گے پھر وہاں سے لاہور، جب آپ لاہور آئیں گے تو آپ جہاں بھی ٹھہریں، میں آپ اس علاقہ نہیں پوچھوں گا آپ کہاں بھی ٹھہریں، جہاں بھی آپ ٹھہریں، جب بھی آپ نے حضوری بیٹھک بیٹھنا ہو تو ہمیشہ یاد رکھیں حضوری دربار تو 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، صبح سے لے کے رات مغرب تک کھلے رہتے ہیں، اس کے بعد بند ہم کر دیتے ہیں، ان کو لاک کر دیتے ہیں ہم، کیونکہ قبرستان ہے تو وہاں چوری چکاری کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ہم بند کر دیتے ہیں۔ لیکن جو حضوری بیٹھک ہے یہ صرف اور صرف اتوار کو کھلتی ہے، صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک۔ اس لیے آپ نے جب بھی لاہور، اور یہ کہاں ہے، یہ جب آپ لاہور آئیں گے، لاہور کا
ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں بڑا پاپولر علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں گڑی شو. اب گڑی شو میں ایک دکان ہے حافظ دودھ دہی والی, بڑی پاپولر دکان ہے. اس کے ساتھ ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو حضوری بیٹھک نظر آ جائے گی, یا آپ اس کسی سے بھی وہاں پوچھ لیں. اور پیچھے آپ کو یہ جو میں نے مزاروں کا ذکر کیا چاروں بزرگوں کا, یہ بھی پیچھے آرام فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ سامنے آپ آئیں گے, آپ کو مسجد بھی نظر آ جائے گی. تو یہ ایک ہلکا سا ایک میں نے آپ کو اوور ویو دیا, ٹھیک ہے. اور جب آپ تشریف لائیں گے تو ان شاء اللہ مجھ سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جا کے آپ کو ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے بتاؤں. اس کے بعد ہمارے پیچھے کے ساتھ ہم نے قبرستان بھی بنایا ہوا کہ کوئی 7-8 کنال کا, جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کو حضوری قبرستان بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں اتنی بڑی شخصیت ہیں جس کا میں ذکر یہاں نہیں کرنا چاہ رہا. وہ آپ انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو میں آپ کے ساتھ جا کے آپ کو وزٹ بھی وہاں کراؤں گا. تو اینڈ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اب آپ یو کے میں ہوتے ہیں, آپ کی وساطت سے بھی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنی محنت حضوری بیٹھک پہ ہوتی ہے ہم تو ایکسپلین کر کے چلے جاتے ہیں. اب اس کے بعد ہم ویٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے جتنی محنت کیا اس کا ہمیں صلہ کیا ملتا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو شروع میں تو ہمارے 3-3 ہزار ویوز بھی ہوتے تھے, لیکن اب ہم جب دیکھتے ہیں کسی پہ 50 ویوز آ رہے ہیں, کسی پہ 100 آ رہے ہیں, کسی پہ 150 آ رہے ہیں, تو بےوس کا تو دل کرتا ہے یار ہم محنت کرنا ہی چھوڑ چینل ہی بند کرتے ہیں. پھر یہ سوچ کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, نہیں اگر پاکستان میں اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے تو یورپ میں جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, جن کو جو کہ کافی عرصہ سے وہاں چلی گئی ہیں اور ان کے پیچھے سے یہاں کافی بزرگان دین فوت ہو گئے ہیں, تو ان کے متعلق جب ہم بتاتے ہیں تو ان کو بھی پتہ لگتا ہے, وہ آگے سے اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں. تو یہ ریزن ہے کہ ہم نے کہا کہ نہیں ہم اس کو کنٹینیو رکھیں. تو شیخ صاحب یہ وہ تھا جو آپ نے مجھ سے پوچھا, اور اس حوالے سے باقی بھی پبلک ساری کو پتہ لگ گیا ہوگا, کیونکہ یہ چینل یو کے میں بھی یورپ میں تقریباً سارا ہی دیکھا جا رہا ہے, انڈیا میں بھی ماشاء اللہ بہت دیکھا جا رہا ہے, اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ خواتین اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ دیتی ہیں. پاکستان کے آپ کو بات بتا رہا ہوں, مرد بھی دیتے ہیں لیکن فیمیل زیادہ دے رہی ہیں. تو یہ شیخ صاحب وہ تھی, یہ میں نے کہا چلو آپ کی وساطت سے یہ صاحب کو میں ایک دفعہ سارا ریویو کر دوں. تو یہ وہ تھا جو آپ نے مجھ سے کوشچن کیا. اب آپ انشاءاللہ پاکستان تشریف لائیں گے تو میں نے آپ کو ٹائمنگ بھی بتا دی ہے, ڈیز بھی بتا دیے ہیں, علاقہ بھی بتا دیا ہے. تو آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ ملاقات کریں. اور یہ جو آپ نے مجھے اس میں کمنٹس کیا تھا, اس میں اب میں اپنا آپ کو فون نمبر بھی آپ کو بھیج دوں گا اس میں. تو اس کے ساتھ ہی شیخ صاحب سے بھی یو کے سے اور باقی جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سارے ہمارے لیے عزت ہیں کے قابل ہیں, اور یہ ہم تمام جتنی محنت کرتے ہیں ان سب کے لیے ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ شیخ صاحب میں ہمیشہ اپنا وظیفہ ختم کرتا ہوں, ایک سورہ فاتحہ کا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو شیخ صاحب یہ وہ تھا آپ کا سوال جن کے میں نے جواب دے دیے. اور اگر آپ ان کو مزید دیکھنا چاہیں تو آپ گوگل پہ جا کے حضرت سید جان محمد حضوری گڑی شو لکھیں, سارا بایو ڈاٹا ہمارا آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان اولیت الکرام سے کچھ بکس بھی لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ پاکستان آئیں گے ہم آپ کو وہ بھی گفٹ کریں گے, تو آپ ان کو جب اسٹڈی کریں گے تو اس میں بھی آپ کو ہمارا اے ٹو زی ہر چیز پتہ لگ جائے گی. اور اینڈ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ جو ہمارا آپ ایک میں چیز بتا رہا ہوں, جو ہمارا سلسلہ ہے نا وہ ہوتا ہے قادریہ, اور امام جو ہمارے ہیں جس کے ہیں وہ ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم, ہم ان کی اولاد سے ہیں. تو میں آپ کے یہ بھی بتا دوں, اور ہم کاظمی سید ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں. اب اس کے ساتھ ہی شیخ صاحب میں نے میرا خیال میں آپ کو بھی ساتھ بتا دے گی, اور جو دوسرے ہمارے ناظرین ہیں, جو ہمارے مریدین بھی ہیں, اور جو ہمارے ریلیٹیو بھی اگر کوئی یہ دیکھ رہا ہے تو سب کو پتہ. ایک پہلے تو میں آج سے سال پہلے اگر آپ بتا چکا تھا, اگر آپ نے ڈیٹیل میں جانا ہو تو آپ پیچھے سال پہلے جو میری ویڈیوز آئی ہیں شروع کی پہلی دوسری تیسری آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو اس طرح ٹائم نہ ہو تو آپ گوگل پہ جا کے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.